بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النكرة والمعرفة. معرفة اور نکرہ. علی جن طالب مجتہد. علی محنتی طالب علم ہے. انا اذاکر دروسی. میں اپنے اسباق یاد کرتا ہوں. یہ پہلا مجموعہ ہے. دوسرے مجموعے میں ہاذا کتاب مفید. یہ فائدہ مند کتاب ہے. رأیت رجلا یزرع حقلہ. میں نے آدمی کو دیکھا جو اپنی کھیتی بو رہا تھا. ان مثالوں میں اگر ہم غور کریں تو پہلی مثال میں جو کلمہ ہے علیجن، یہ لو تأملنا الامثلة السابقة لوجدنا انها توضح ما يلي. اگر ہم مذکورہ امثلہ پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس سے مندرجہ ذیل وضاحت ہمیں ملتی ہے. پہلے یہ کہ جو معرفہ کا مفہوم ہے، فلو استعرضنا امثلۃ المجموعۃ الاولیٰ، اگر ہم مشاہدہ کریں پہلے مجموعے کی مثالوں کا تو وجدنا انہ فی المثال الاول کلمہ علی، کہ پہلی مثال جو ہے علی جن طالب مجتہد، اس میں کلمہ علی جو ہے دلت علی شخص معین معروف بہذا الاسم، یہ دلالت کرتا ہے ایسے نام پر کہ جو ایک معین شخص ہے اور اس نام سے معروف ہے. وَكَذَلِكَ کلمہ انا فی المثال الثانی دلت علی، اور اس طرح کلمہ انا جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ایک معین شخص پر جو متکلم ہے. اور ہر وہ کلمہ کہ جو کسی معین ذات پر دلالت کرے، معین شخص پر دلالت کرے، فہیہ معرفہ، تو یہ معرفہ ہے. لہٰذا ان مثالوں میں جو علی اور انا ہے یہ معرفہ ہے. اور جو دوسری مثال ہے، دوسرا مجموعہ ہے، وَأَمَّا فِي أَمْثِلَةِ الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ فَنَجِدُ کلمہ کتاب. اس میں ہمیں ایک کلمہ کتاب ملتا ہے، تدل علی کتاب غیر معین، جو کسی غیر معین کتاب پر دلالت کرتا ہے. فَهِيَ لم تدل علی کتاب معین، یہ کسی معین کتاب پر دلالت نہیں کرتا. فَهِيَ فی علم معین. وکذالک کلمہ رجل فی المثال الثانی لم تدل علی رجل معین، یہ بھی کسی معین آدمی پر دلالت نہیں کرتا لفظ رجل جو ہے. تو وکل اسم دل علی غیر معین فہو نکرہ، ہر وہ اسم جو کسی غیر معین پر دلالت کرتا ہے تو وہ نکرہ ہے. تو اس وجہ سے جو دوسرا مجموعہ ہے اس میں کتاب اور رجل یہ دونوں کلمات نکرہ ہیں. اگین ان کے کچھ قواعد ہیں. ینقسم اسم باعتبار التعریف والتنکیر الی قسمین، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے معرفہ، وہی ما دلت علی شیء معین، جو کسی معین شے پر دلالت کرے. وہ اقسامها ہی، اور اس کی یہ اقسام ہے. معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں ویسے تو. ضمیر ہے جیسے انا انتا، علم ہے جیسے محمود، اسم اشارہ ہے جیسے ہاذا حاضی اولا وغیرہ، اس میں موصول ہے جیسے الذی اللتی. المعرف بالف لام، جس کو الف لام سے معرفہ بنایا گیا جیسے الرجل الکتاب. المضاف الی قسم من الاقسام السابقہ، ایک وہ کہ جو مدرجہ بالا اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اور ساتویں قسم جو معرف بالندا ہے، یعنی جس کو ندا کے ساتھ معرفہ کیا گیا ہو. ادھر نہیں لکھی ہوئی لیکن اس معرفہ کی 7 ہی اقسام ہیں، اور سوال بھی آئے گا تو ہم نے 7 ہی لکھنی ہے. یہ اکثر سوال آتا ہے کہ معرفہ کی اقسام کتنی ہیں، سوال تو یہ اس کی 7 اقسام ہے، یہ معروف ہے. اور نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہی ما دلت علی شیء غیر معین، جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرے. اگر یہ اس کی مشق حل کر لیتے ہیں. عین النکرہ والمعرفہ فیما یاتی، جو مندرجہ ذیل مثالیں ہیں ان میں نکرہ اور معرفہ کی تعین کریں. ہیا طالبۃ مؤدبۃ، تو ہیا یہ ضمیر ہے، معرفہ ہے. آگے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اس میں رجل یہ نکرہ ہے لیکن اس کی صفت لگائی گئی ہے تو آگے جملہ کے ساتھ تو یہ نکرہ مخصوص ہے. اس طرح حاضی یہ اس میں اشارہ ہے تو یہ معرفہ ہے. مدینۃ جمیلۃ، یہ
بھی اس کی صفت لگائی گئی ہے تو یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اس طرح محمود یہ معرفہ ہے، علم ہے۔ اور قال رجلانی، رجلانی من الذین انعم اللہ علیہما، تو رجلانی اگر الگ سے رجلان ہو تو یہ نکرہ ہوگا، اور من الذین انعم اللہ علیہما تو پھر یہ آگے اگر اس کی یہ صفت دیکھیں تو یہ معرفہ ہو جاتے ہیں۔ تو آگے جو ہے اسماء معرفہ خاطب بهذه العبارت المفردہ المؤنثہ والمثنى، اس میں یہ اس طریقے سے سوال نہیں آتے، سوالات جس طریقے سے آئیں گے یہ معرفہ نکرہ کے وہ ہم انشاءاللہ دوسری کتاب میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ بس اس کی تعریف جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے جو دوسرا مجموعہ ہے المعرب والمبنی، جاء محمود، محمود آیا، رأیت محمودا میں نے محمود کو دیکھا، سلمت علی محمود میں نے محمود کو سلام کیا، یہ پہلا مجموعہ ہے۔ اور دوسرا مجموعہ ہے یسعد الفائز بنجاحہ لن یسعد طالب بفشلہ لم یسعد احد بالفشل، یہ دوسرا مجموعہ ہے۔ اور تیسرا مجموعہ ہے جاء ھذا وہؤلاء رأیت ھذا وہؤلاء سرت من ھذا وہؤلاء، تو ان تینوں جو مجموعے ہیں اگر ان میں ہم غور کریں تو پہلا جو مجموعہ ہے جاء محمود رأیت محمودا سلمت علی محمود، اس میں یہ کلمہ محمود عامل کے بدلنے سے بدلا ہے، یعنی پہلے میں یہ فاعل کی جگہ پر ہے تو مرفوع ہے، دوسرے میں یہ مفعول کی جگہ پر ہے تو منصوب ہے، تیسرے میں یہ جار کے بعد ہے تو یہ مجرور ہے، یہ اس مجموعہ میں نظر آتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے یسعد الفائز بنجاحہ تو لن یسعد طالب بفشلہ اور لم یسعد احد بالفشل، فلاحظ ان کلمہ یسعد ایضا قد تغیر آخرہ بسبب تغییر العوامل، یعنی اس میں پہلے میں تھا وہ فعل جس میں فعل تبدیل ہوا ہے، اسم تبدیل ہوا ہے یعنی محمود، اور دوسرا جو ہے اس میں یہ فعل کے بارے میں ہے کہ کلمہ جو یسعد ہے ایضا قد تغیر آخرہ بسبب تغییر العوامل، یعنی اس پر جب عوامل بدل کر آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ کلمہ جو ہے اس میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ پہلے یسعدو ہے، اس کے بعد لن یسعدہ ہے، یعنی حرف ناصب جب اس پر داخل ہے تو منصوب ہے، اور نواسب جوازم سے جب خالی ہے تو پھر مرفوع ہے، اور تیسری مثال میں لم یسعد جب حرف جازم داخل ہے تو یہ مجزوم ہے۔ اور آگے جو تیسرا مجموعہ ہے جاء ھذا وھؤلاء، اس میں ہؤلاء اور ھذا اس طرح رأیت ھذا وھؤلاء مررت من ھذا سرت من ھذا وھؤلاء، تو ان میں جو یہ تینوں مثالوں میں حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو، یہ کلمات جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسماء میں سے معرب وہ ہوتے ہیں کہ جن کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اور افعال میں بھی معرب ہوتے ہیں کہ جو عامل کے بدلنے سے بدلتے ہیں، جیسے فعل مضارع، اور کچھ کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جو عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتے تو وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تنقسم الکلمہ من ناحیت الاعراب والبناء الی قسمین، کلمہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے دو اقسام ہیں اس کی، ایک ہے معرب وہوا کل اسم او فعل مضارع تغیر آخرہ بتغییر العوامل عوامل داخلۃ علیہ، معرب وہ کلمہ، معرب ہر وہ اسم یا فعل مضارع جس کا آخر اس پر داخل ہونے والے عوامل کی وجہ سے بدلتا ہے، جیسے الکتاب ہے، الرجل ہے، تو ان پر یہ کلمات اس جیسے جب اس کو ہم ترکیب کلام میں ذکر کریں گے اور ان پر عامل آئے گا تو یہ بدل جائیں گے۔ اور المبنی ہوا کل کلمت اسما او فعلا او حرفا لازم آخرها حالت واحدہ، مبنی وہ کلمہ ہر وہ کلمہ جو اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو
اور اس کے آخر میں ایک ہی حالت لازم ہو، ما اختلاف العوامل داخل علیہ ہے، اس پر داخل ہونے والے عوامل کے بدلنے کے باوجود، جیسے حاضہی، انا، ہاؤلائے وغیرہ، اور فعل کی مثال جیسے کتبہ، حضرہ، اکتب وغیرہ، اور حرف کی مثال جیسے حل، قد، ان، الا وغیرہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر ان پر کوئی بھی عامل آ جائے، وہ رفع دینے والا ہو، نصب دینے والا ہو، جر دینے والا ہو، تو ان کا آخر نہیں بدلے گا۔ انواع الاعراب ہی، کہ اعراب کی جو انواع ہیں، الرفع و یشترک فیہ الاسماء والافعال، رفع یہ اسماء پر بھی رفع آتا ہے جیسے محمود اور یقوم وغیرہ، اور افعال پر بھی جیسے یقوم، اور نصب جو ہے یشترک فیہ الاسماء والافعال ایضا، نصب بھی اسی طرح اسماء اور افعال پر آتی ہے جیسے ان محمودا لن یقوما، اسم کی مثال ہے پہلے، دوسری فعل کی مثال ہے۔ اور الجر جر و یختص بالاسماء، جر یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے جیسے زید فی الداری۔ اور الجزم وہو یختص بالافعال، جزم جو یہ افعال کے ساتھ خاص ہے جیسے لم یکم محمود۔ انواع البناء، آگے مبنی کی اقسام ہے، البناء علی الفتح ویدخل اسماء، مبنی علی الفتح یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں جیسے اینا، انتا وغیرہ، اس طرح یہ افعال بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں جیسے حضر، کتب وغیرہ، اور حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں جیسے انا، کانا وغیرہ۔ دوسرا ہے مبنی علی السکون، مبنی علی السکون اسماء بھی ہوتے ہیں جیسے ہاذا، انا وغیرہ، افعال بھی مبنی بر سکون ہوتے ہیں جیسے اضرب، اکتب وغیرہ، اور حروف بھی مبنی بر سکون ہوتے ہیں جیسے اجل بمانا نعم۔ آگے مبنی علی الضمہ، یدخل الاسماء، مبنی علی الضم یہ اسماء بھی ہوتے ہیں جیسے حیثو، نحن وغیرہ، اور حروف بھی ہوتے ہیں جیسے منذ وغیرہ، اور جس وقت یہ حرف جر کے طور پہ استعمال ہو۔ اور مبنی الکسر یہ صرف اسماء ہوتے ہیں جیسے ہاؤلائی، انتی وغیرہ۔ ویدخل الحروف، اور یہ حروف پر بھی کسرہ داخل ہوتا ہے جو مبنی کسر ہوتے ہیں جیسے ان وغیرہ، الا وغیرہ، یعنی شروع میں جو یہ کسرہ آ رہا ہے۔ آگے ہے این المبنی والمعرب من الاسماء فیما یاتی، مندرجہ ذیل جو اسماء ہے ان میں سے معرب اور مبنی وہ معین کرنے ہیں۔ تو حضر الطالب المؤدب، الطالب المؤدب یہ تو معرب ہے، اور حضر جو ہے یہ مبنی ہے، انا یہ مبنی ہے، اجتہد فعل مضارع ہے تو یہ معرب ہے، فی دروسی، فی حرف ہے یہ مبنی ہے، اور دروسی یہ معرب ہے۔ اس طرح انتا یہ ضمیر ہے تو یہ مبنی ہے، طالبۃ مؤدبۃ یہ مبنی معرب ہے۔ اس طرح جا یہ فعل ماضی ہے تو مبنی ہے، الذی اسم موصول ہے یہ بھی مبنی ہے، قابلتہ، قابلتو یہ فعل ماضی ہے یہ بھی مبنی ہے، وہ یہ ضمیر ہے یہ بھی مبنی ہے، بالامسی، الامس جو ہے یہ اس میں معرب ہے۔ اور آگے ہے این المبنی والمعرب من الافعال فیما یاتی، افعال میں مبنی اور معرب بتانے تھے۔ افعال میں جو فعل امر ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے اور فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، جو فعل مضارع ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون نہ ملا ہو، جس طرح حضرت یہ فعل ماضی ہے تو یہ مبنی ہے، اس طرح اسافر یہ معرب ہے، اس طرح ذاکر یہ امر کا صیغہ ہے تو یہ مبنی ہے، اس طرح یفرح یہ معرب ہے۔ آگے ہے بین کل من الاسم والفعل والحرف وعین منہ المعرب والمبنی فیما یاتی، ان میں سے اسم، فعل اور حرف کی تعیین کرنی ہے اور بتانا کہ وہ معرب ہے یہ مبنی ہے۔ ان الانسان لجہول، ان یہ حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، الانسان یہ اسم ہے، اور لام یہ حرف ہے، جہول یہ اسم ہے، المجتہد یہ اسم ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے بارے میں بخوبی پتہ ہے۔